بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وہ صورتحال پیش آئی جس کا ذکر اللہ کا سورہ النصر کے اندر فرماتا ہے کہ اذا جاء رسول اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. جب اللہ کی مدد آ گئی اور آپ کو فتح کامیابی حاصل ہو گئی اور آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ کے دین میں لوگ فوج در فوج، پورا قبیلہ کا قبیلہ، پوری جماعت کی جماعت، پورا علاقہ کا علاقہ ایک بار ہی اسلام کے اندر داخل ہونے جا رہا ہے. چنانچہ آپ نے میرا کے اندر کہا تھا تو یاد کر لو تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جب تک تم اس پر مضبوطی سے عامل رہو گے کبھی بھی صحیح راستے سے بھٹکو گے نہیں. وہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت ہے. اولا تو لوگوں سے آپ نے یہ کہا کہ اے لوگوں مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، شاید اس کے بعد میں دوبارہ حج نہ کروں. اور وہیں پر آپ نے پہلی بار یہ اعلان کیا تھا کہ اے لوگوں ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بلانے والا آئے اور میں چلا جاؤں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک. الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم سامعین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت و نصیحت جو ایک طویل عرصے سے اور طویل قسطوں سے جاری ہے، اس کی آج یہ 33ویں اور آخری سے تقریباً پہلی ایک کڑی پہلے والی یعنی 33ویں کڑی کا آج آغاز ہوا چاہتا ہے. اس سے پہلے والے قسطوں میں جہاں پر آپ نے غزوہ تبوک کے تعلق سے تفصیلاً بحث سنی کہ شیخ محترم نے بتایا کہ غزوہ تبوک اس کی ابتدا کیسے ہوئی، غزوہ تبوک کی تیاری کیسے ہوئی، کن حالات میں غزوہ تبوک پیش آئی اور اس جنگ کے لیے مسلمانوں کی کتنی پریشانیاں پیش آئیں. سخت گرمی کا موسم تھا، مسلمان آزمائش میں اس میں پڑے اور اللہ رب العالمین کے حکم سے غزوہ تبوک کے لیے نکل پڑتے ہیں. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ وہاں پر کسی جنگ کے بغیر یعنی اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس فوج کا رعب و دبدبہ ایسے تبوک والوں پر ڈالا کہ وہاں پر کسی کے اندر مقابلے کی ہمت اور سکت نہ تھی، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دن وہاں پر ٹھہرے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ غزوہ یعنی تبوک سے واپس ہوئے. یہ ساری تفصیلاً ہم نے گفتگو سنی. غزوہ تبوک سے واپس ہوتے ہوئے منافقین کی جو چالیں تھیں وہ بھی پیش آئیں اور اسی کے ساتھ ساتھ جو غزوہ تبوک میں
کی واپسی کے موقع پر معجزات پیش آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر، اس کا بھی تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ یعنی تقریباً 2 درسوں کے اندر غزوہ تبوک سے متعلق وہاں کی روانگی، وہاں پر قیام اور وہاں پر واپسی، یہ ساری چیزیں تھیں۔ اب اگلے درس میں جو ہے نا حج حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قیادت میں، اور اس سے بہت سارے مسائل، اور اگلی آخری اور قسط جو ہے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تعلق سے رہے گی۔ تو میں بلا کسی تاخیر فضیلت الشیخ استاد محترم مقصود حسن صاحب فیضی حفظ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور 33ویں کڑی کا آغاز فرمائیں۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ونشهد ان لا الہ الا اللہ، ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسولہ، ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عزیز ساتھیوں، قابل احترام دینی بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا جو یہ سلسلہ چل رہا ہے، پچھلے درس میں یہ بات آپ لوگوں کے سامنے رکھی گئی تھی کہ غزوہ تبوک سے متعلق چند مسائل اور چند واقعات کیا تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح مکہ سے نوازا، غزوہ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ کامیابی حاصل ہوئی کہ آپ کے سے خوف کھا کر دنیا کی بڑی سے بڑی جو طاقت تھی اس کو بھی آپ کے مقابلے کے لیے آنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اب عرب اور اس کے ارد گرد جو لوگ آباد تھے، انہیں تقریباً یہ یقین ہو گیا کہ اب کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو مسلمانوں کی فوج یا ان کے سامنے آ سکے۔ لہذا اب لوگوں نے خواہ اپنی سیاسی مصلحت ہے، خواہ اپنی اجتماعی مصلحت ہو، خواہ اپنی معاشرتی مصلحت ہو، خواہ اپنی دینی مصلحت ہو، کوئی بھی ہو، ان تمام چیزوں کے پیش نظر جو لوگ جزیرہ عربیہ اور خصوصی طور پر مرکز اسلام مدینہ منورہ سے دور آباد تھے، وہ لوگ وفود کی شکل میں، جماعت کی شکل میں آ کر کے اسلام قبول کرنے لگے، اور بعینہ ہی وہ صورتحال پیش آئی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ سورہ النصر کے اندر فرماتا ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، جب اللہ کی مدد آ گئی اور آپ کو فتح، کامیابی حاصل ہو گئی، اور آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ کے دین میں لوگ فوج در فوج، ذرا سوچیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، فوج در فوج، یعنی اب تک لوگ کوئی ایک آدمی آیا آپ کی دعوت سے ایسے مسلمان ہوئے، لیکن اب کیا ہے، پورا قبیلہ کا قبیلہ، پوری جماعت کی جماعت، پورا علاقہ کا علاقہ ایک بار ہی اسلام کے اندر داخل ہونے جا رہا ہے۔ تو لوگ دور دراز سے آتے اور اسلام قبول کرتے
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی وفاداری کا اظہار کر کے واپس چلے جاتے. اس کثرت سے اس سال 9 سال سن 9ویں ہجری میں اور 10 کی ابتدائی ایام میں اس قدر وفود کی آمد ہوئی کہ علماء سیرت نے اس کا نام ہی سنۃ الوفود رکھ دیا ہے. یعنی وہ سال جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفود کی کثرت تھی، حتیٰ کہ سیرت کی کتابوں میں 100 کے قریب بلکہ اس سے زائد وفود کا ذکر ملتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی سیرت اور اپنی تاریخ میں وفود کا تذکرہ بڑی سائز میں 60 سے زائد صفحات میں کیا ہے اور ہر ایک وفد کی تفصیل بیان کی ہے. ظاہر بات اگر صرف وفود کا نام لے کر ان کا ذکر کیا جائے تو اس کے لیے 1-2 مجلس درکار ہے، لیکن مثال کے طور پر 2-1 وفد کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جاتا ہے. پہلا سب سے مشہور وفد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رمضان 9 ہجری میں آیا ہے، یہ طائف والوں کا وفد تھا. اس لیے کہ چند مجلس پہلے یہ بات آ چکی ہے کہ طائف کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محاصرہ کیا، لیکن بغیر فتح کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے آئے. لوگوں نے کہا کہ اہل طائف کے پر دعا دیجیے. آپ نے کیا دعا دی کہ اے اللہ تعالیٰ اہل طائف کو ہدایت دے اور وہ صلح کا پیغام لے کر کے میرے پاس آئیں. تو بددعا کے بجائے آپ نے دعا دی. اہل طائف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کامیابی کے بعد اب بڑے پشو پیش میں تھے کہ اب کیا کیا جائے. ان کے ایک بڑے سردار جو مشہور تھے عروہ ابن مسعود الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ لوگوں کو یاد ہوگا صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمان اور کفار کے درمیان ایک ثالثی کا کردار ادا کر رہے تھے، صلح کرانا چاہتے تھے، اور اہل طائف ان کی اس قدر عزت کرتے تھے کہ انہیں یقین نہیں تھا کہ میرے اوپر ایسا حملہ کر دیں گے، بلکہ وہ کہا کرتے تھے کہ طائف کے لوگ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت رکھتے ہیں اور میری ایسی حفاظت کریں گے جس طریقے سے ایک کنواری لڑکی کی حفاظت کی جاتی ہے. تو چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں وہ مسلمان ہو کر کے اور راستے میں آئے، بات کی اور مسلمان ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ نہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں. آپ نے کہا مجھے ڈر ہے تمہیں قتل کر دیں گے، اس لیے کہ طائف کے لوگ ابھی تک اپنی بات کے اوپر اڑے ہوئے ہیں اور کسی چیز کو قبول نہیں کرنا چاہتے. لیکن وہ راضی نہیں ہوئے. کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل طائف میری بڑی عزت کرتے ہیں. نہیں مانے. گئے اپنے گھر میں داخل ہو رہے تھے، بالا خانے پر اور اعلان کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو طائف کے لوگ ان سے اس قدر بد کے، وہی جن کی اتنی عزت کرتے تھے کہ اتنی محبت کی اتنی حفاظت کماری لڑکی کی بھی نہیں کرتے. کسی بدبخت نے اسی میں تیر مارا کہ وہ وہیں پر شہید ہو گئے. بلکہ لوگوں کو جب معلوم ہوا آئے اور کہا کہ یہ بتائیے آپ کو کس نے تیر مارا ہے، اس سے ہم بدلہ لیتے ہیں. کہتے نہیں مجھے بدلہ نہیں چاہیے، البتہ مجھے طائف سے نکال کر کے اسی جگہ پر دفن کرو جہاں مسلمان شہداء کو دفن کیا گیا ہے. میں تم لوگوں کے قبرستان میں دفن نہیں ہونا چاہتا، جہاں پر مسلمان شہداء دفن ہیں وہیں پر لے جا کر کے مجھے دفن کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کی مثال سورہ یاسین میں جس شخص کا ذکر ہے اس کی مثال ہے کہ اس نے انہیں ہدایت کی طرف بلائی لیکن لوگوں نے اسے قتل کر دیا. وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اس آدمی کی جو مثال دی ہے یہی مثال عروہ ابن مسعود کی ہے. علی کل حال طائف کے لوگ اگرچہ اپنی ضد کے اوپر اڑے تھے لیکن اب دیکھ رہے تھے کہ عرب میں ان کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے. بلکہ ساتھیوں بات دوسری طرف جا رہی، پیچھے کی طرف. جو آدمی حنین کے موقع پر
طائف کو لے کر کے اللہ کے رسول کے خلاف جمع ہوا تھا، اہل طائف کو لے کر کے، اور پوری فوج کا سردار تھا، پوری فوج کا سردار تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں سے اپنا محاصرہ اٹھانے کے بعد خود آ کر کے وہ مسلمان ہو گیا تھا. حالانکہ اہل طائف کے ساتھ وہ کعب النضری کا ذکر آیا ہوگا، تو کہنے کا مطلب اب اکیلے ہو گئے تھے. اور جب دیکھا کہ غزوہ تبوک کے بعد اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگوں کے آنے کا سلسلہ کیا ہے، جاری ہے، لہذا وہ بھی لوگ مجبور ہو گئے آپ کے پاس آنے. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے اپنا وفد بھیجا. ان کی تعداد کتنی تھی بالضبط معلوم نہیں، البتہ 10 سے زائد بتائی جاتی ہے. یعنی 10 سے زائد لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد میں بیٹھایا. ان کا خیمہ کہاں لگایا؟ حالانکہ تھے کافر، وہ لوگ کافر تھے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر مصلحت ہے، اگر وہاں پر کوئی مصلحت ہے، کوئی حاجت ہے، کوئی فائدہ ہے، تو کافر مسجد میں داخل ہو سکتا ہے. قرآن مجید میں جو اسے نجس کہا گیا ہے، اس کی نجاست باطنی ہے، اس کے ہاتھ میں کہیں نجاست، پاؤں میں نجاست لگی ہوئی نہیں ہے. کافر صرف خانے مکہ مکرمہ کے حدود حرم کے جو ہے اس میں نہیں داخل ہوگا، باقی کسی اور مسجد میں داخل ہو سکتا ہے، بشرطے کہ وہاں کوئی مصلحت ہو. تو چونکہ مصلحت تھی، آپ نے انہیں مسجد میں اس لیے ٹھہرایا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں قرآن پڑھیں تو قرآن کی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائے، قرآن کو سنیں، قرآن کا ان کے اوپر اثر ہو. علا کل حال وہ لوگ کئی دن ٹھہرے رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ عشاء کے بعد ان کے پاس جاتے تھے، عشاء کے بعد جاتے، ان کی خیر خیریت لے کر کے آتے، معلوم کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور واپس چلے آتے. اور آپس میں اب معاملہ طے ہونے لگا کہ کیا کیا جائے. آخر میں وہ لوگ مسلمان ہونے پر تیار ہو گئے، لیکن کچھ شرطیں رکھی ہیں کہ میری ان شرطوں کو مانیں تو ہم مسلمان ہوتے ہیں، ورنہ نہیں. ساتھیوں، میں ہمیشہ لوگوں کو متنبہ کرتا ہوں کہ ان شرطوں کے اوپر غور کیا جائے، ان شرطوں کے اوپر غور کیا جائے. خصوصاً ان کی 4 یا 5 شرطیں بڑی مشہور ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے بعض کو قبول کیا اور بعض کو قبول نہیں کیا. ان کی سب سے پہلی شرط یہ تھی کہ ان کا جو بت ہے، وہاں کون سا بت تھا؟ طائف میں کون سا بت تھا؟ لات. کون تھا؟ لات. اور ساتھیوں، یہ بات واضح کر دوں کہ بت کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہاں پتھر سے کسی کی شکل بنا لی جائے. اللہ کو چھوڑ کر کے پتھر کو، درخت کو، مورتی کو، جس کو بھی، قبر کو جس کو پوجا جائے وہ بت ہے، وہ وثن ہے عربی زبان کے لحاظ سے. یہ نہیں ہے کہ ہاں بت وہی ہوتا جو ہندوؤں کا ہوا کرتا ہے. اگر کسی مسلمان کی قبر بنا کر کے اس پر وہ کام کیا جائے، وہاں جا کر کے جو اللہ کے لیے کیا، تو وہ بت بنا لیا گیا ہے اس کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ میری بات نہیں ہے، قرآن حدیث شریف کی بات ہے. آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ لا تجعلوا قبری وثنا یعبد، میری قبر کو بت نہ بنا لینا جس کی پوجا کی جائے. ظاہر بات، قبر کو بت بنانے کے لیے کہا ہے، آپ نے نہیں کہا کہ میرا ڈھانچہ بنا لینا. لوگ یہ سمجھتے ہیں بت کیا چیز ہے، جو پتھر کا یا لکڑی کا تراشا جائے. نہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. یہ صنم ہوتا ہے، وثن نہیں ہوتا. صنم ہوتا ہے، وثن نہیں ہوتا. تو عربی زبان میں غیر اللہ، اللہ کو چھوڑ، درخت کو پوجا کی جائے گویا اسے بت بنا لیا، معبود بنا لیا گیا ہے. قبر کو پوجا جائے، کسی مورتی کو پوجا جائے. تو لات کے بارے میں بہت مشہور ہے، صحیح بخاری شریف میں حضرت عبداللہ عباس کا قول ہے کہ لات نہایت ہی نیک اور صالح آدمی تھا. حاجیوں کے راستے میں، راستے کے کنارے جو حاجیوں کی شاہراہ تھی حج پر جانے والوں کے لیے طائف میں، ایک راستے کے کنارے ایک چٹان پر بیٹھ کر کے بیچارہ دھوپ میں حاجیوں کو گرمی کے موسم میں ستو گھول گھول کر کے پلایا کرتا تھا، بغیر کسی معاوضہ کے. ستو گھولتا تھا اور
اور جو لوگ دیہاتی ہیں جانتے ہیں کہ ستو بہت ہی ٹھنڈا ہوا کرتا ہے. دیہات کے لیے، دیہات کے موسم میں رہنے والوں کے لیے، گرمی میں کام کرنے والوں کے لیے روح افزا سے بڑھ کر کے روح افزا ہے. وہ روح افزا اتنا روح افزا نہیں ہے جتنا ستو ہے، خاص طور پر جو اور چنے کا ستو ہو. تو کہنے کا مطلب کہ ستو گھول گھول کر کے وہ پلایا کرتا تھا. تو صحیح بخاری شریف میں ہے کہ جب اس کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے وہاں پر اسے دفن کر دیا اسی چٹان کے پاس. ظاہر بات کچھ دن تک قبر رہی، پھر اس کے اوپر کیا بننا شروع ہو گیا؟ عمارت تعمیر ہونے شروع ہو گئی، یہاں تک کہ اللہ کو چھوڑ کر کے لوگ اس کی عبادت کرنا شروع کر دیے. تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے، آپ اپنی زبان میں بابا کا مزار کہہ لیجئے، آپ اپنی زبان میں چاہے اسے بت کہہ لیجئے، چاہے جو کہہ لیجئے، اسے 3 سال تک رہنے دیا جائے. یعنی اتنی محبت تھی. جیسا کہ آج غلط راستے پر رہنے والے لوگ مسجد سے اتنی محبت نہیں کرتے ہیں جتنا مزار سے کرتے ہیں. یہ غلط بات کہہ رہا ہوں میں. مسجد سے اتنا تعلق نہیں رکھتے ہیں جتنا مزار سے رکھتے ہیں. اور یہ بات ہر آدمی کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے، کوئی نہیں انکار کر سکتا ہے. مسجد کی اتنی تعظیم نہیں کرتے ہیں جتنا مزار کی کرتے ہیں. حتیٰ کہ میں کہتا ہوں مسجد حرام کی بھی اتنی تعظیم نہیں کرتے. مزار کے قریب بھی چپل پہن کر کے نہیں جاتے ہیں، بلکہ یہاں تک ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ اپنے ہاتھ میں چپل لے کر کے جا رہے ہیں، پھر بھی آپ کو وہاں چپل لے کے نہیں جائے، کنارے رکھو. غلط کہہ رہا ہوں میں، ہے کہ نہیں؟ یعنی تو ان کو بھی اتنی تعظیم، اتنی محبت کرتے تھے. وہ کیا کہا؟ 3 سال تک رہنے دیجئے انہیں، آپ ڈھائیے نہیں. آپ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے دیکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عزہ وغیرہ کو ابھی 1.5 سال پہلے کیا تھا؟ ڈھا دیا تھا نا، سال بھر پہلے. ان کو معلوم تھا، تو ڈر تھا کہ اس کو بھی ڈھا دیں گے، تو انہوں نے کہا کہ 3 سال تک رہنے دیجیے. آپ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. کہا سال بھر تو رہنے دیجیے. آپ نے کہا نہیں ہو سکتا. بات آتی گئی 1 مہینے کے لیے، آپ نے کہا نہیں ہو سکتا. آخر میں ان لوگوں نے کہا لیکن ہم اپنے ہاتھ سے تو نہیں ڈھائیں گے، ہم اپنے ہاتھ سے اسے. آپ نے کہا رہنے دو، یہ کام ہم کر لیں گے. دوسری ان کی شرط یہ تھی کہ ہمارا علاقہ ٹھنڈا ہے، ہمیں وضو سے معاف کر دیجیے. آپ نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، بغیر وضو کے نماز نہیں ہے. دوسری بات انہوں نے کہا کہ ہمیں نماز پڑھنے سے معاف کر دیجیے. اس لیے کہ نماز کی ایک کیفیت جو رکوع کی ہے ساتھیوں، یہ ان کے نزدیک بہت عیب کی بات تھی. اور میں سوچنے لگا یہ ہمارے نزدیک بھی عیب کی بات ہے. کسی کو ذلیل کرنا رہتا ہے کیا کہتے ہیں؟ اسے جھکا کر کے مارو. کسی کو ذلیل کرنا رہتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ اسے جھکا کر کے. بلکہ ہمارے بعد دیہات پر نہرا کر کے مارو اس کو. یعنی وہ رکوع کی حالت میں ہے، اس کی ٹھوکائی کرو. تو گویا یہ ذلیل کرنا ہے کسی. تو ان کے نزدیک بھی یہ چیز کیا تھی؟ جو رکوع کیفیت ہوتی بڑی ذلت عیب کی تھی. لہذا انہوں نے کیا کہا؟ اللہ یجبو، وہ رکوع نہیں کریں گے. مسند احمد کی روایت. آپ نے کہا اس دین میں کوئی خیر نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے سامنے رکوع اور سجدہ کرنا نہ ہو. لا خیر فی دین لیس فیہ رکوع. جس دین میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی تعظیم میں جھکنا نہیں ہے، اس دین میں کوئی خیر نہیں ہے. تو یہ 3 شرطیں ان کی قبول نہیں کی گئی. چوتھی ان کی شرط تھی کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہم جہاد نہیں کریں گے. آپ نے کہا کوئی بات نہیں، تم زکوٰۃ نہ دو، جہاد نہ کرو. آپ نے قبول کر لیا. ذرا سوچیں آپ. بلکہ بعض صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول، یہ زکوٰۃ نہیں دیں گے، یہ جہاد نہیں کریں گے. آپ نے کہا چھوڑو، خاموش رہو. جب مسلمان ہو جائیں گے زکوٰۃ بھی دے دیں گے اور جہاد بھی کریں گے. جب مسلمان ہو جائیں گے تو زکوٰۃ بھی دیں گے اور جہاد بھی کریں گے. لیکن ذرا دیکھیں، غور کرنے کی بات ہے ساتھیوں، اسے کبھی بھی قبول نہیں کیا شرک کو، اور نماز چھوڑنے کو اللہ کے رسول نے قبول نہیں کیا. سوچنے کی بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے
کہ ان دونوں چیزوں کے بارے میں کسی سے کوئی تفاہم نہیں ہے، مشرک سے اور بے نمازی سے۔ مشرک اور بے نمازی کو اسلام نہیں قبول کرتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے زکوٰۃ نہ دینے والے کو اسلام برداشت کر لے گا، جہاد پہ نہ جانے کو برداشت کر لے گا اسلام، روزہ نہ رکھنے والے کو اسلام برداشت کر لے گا تھوڑی دیر کے لیے، لیکن بے نمازی کو نہیں برداشت کرے گا۔ ذرا سوچیں، ایک عبرت کی بات ہے۔ اور مشرک کو، اور مشرک یہی نہیں کہ جو ہندو ہیں، جو یہودی ہیں، جو نصرانی ہیں، مسلمان نام رکھنے کے بعد وہ کام کرے جو اہل طائف کیا کرتے تھے، یعنی ایک بزرگ کو پوجا کرتے تھے، یہ بھی شرک میں داخل ہے، یہ بھی شرک ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد، آپ نے ان کی بات چیزوں کو قبول کیا اور بات کو رد کر دیا، اور جب واپس جانے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امامت کے لیے حضرت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان ابن ابی العاص یہ سب سے چھوٹی عمر کے تھے، لیکن ان کی خوبی یہ تھی کہ یہ قرآن سیکھنے کے بڑے حریص تھے، بلکہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو چھوٹا سمجھ کر کے جب اللہ کے رسول سے گفتگو کرنی ہوتی، صلح مصالحت کی جب بات کرنی ہوتی تھی، تو وہ لوگ ان کو کیا بیٹھتے، اپنے جہاں ہمارا سامان ہے تم بیٹھے رہو، ہم جا کر کے بات کرتے ہیں۔ اور جب وہ لوگ آ جاتے تھے تو یہ جا کر کے اللہ کے رسول کی خدمت میں، مسلمانوں کی خدمت میں قرآن سیکھنے کے بڑے حریص اور دین سیکھنے کے بڑے حریص تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی قوم کا امام بنا دیا۔ کیا بنایا؟ امام۔ البتہ انہیں کچھ تاکید کی کہ دیکھو امام بننا، لیکن نماز کو لمبی نہ کرنا، نماز کو لمبی نہ کرنا۔ سب سے کمزور آدمی جو تمہاری جماعت میں ہے اس کی رعایت کر کے نماز پڑھانا۔ آج تو ماشاء اللہ تندرست آدمی بھی کمزور ہو جاتا ہے ہمارے یہاں، ہے نا، تندرست آدمی بھی کمزور رہتا ہے، اور بلکہ آپ دیکھیں گے جماعت سے سب سے پیچھے رہنے والے کون لوگ رہتے ہیں؟ جو زیادہ تندرست رہتے ہیں وہی پیچھے رہا کرتے ہیں، اور جو کمزور لوگ رہا کرتے وہ آگے رہا کرتے ہیں، ہے نا۔ اس لیے کہ ہمیں صرف ہم رسمی طور پر مسلمان بنے ہیں، بس ہمارا اسلام کیا ہے؟ رسمی ہے، حقیقی نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ معاف کرے اور رحم فرمائے۔ اور ان سے کہا کہ وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَىٰ أَذَانِهِ أَجْرًا، اور مؤذن ایسے شخص کو بناؤ، مؤذن ایسے شخص کو بناؤ جو اپنی اذان کے اوپر مزدوری نہ لے، یعنی للہ فی اللہ اذان دینے کا کام کرے۔ اور جب وہ لوگ رخصت ہوئے تو ان کے ساتھ آپ نے 2 یا 3 صحابی کو بھیجا، حضرت ابو سفیان ابن حرب کو، حضرت مغیرہ ابن شعبہ کو، اور بعض صحابی کو بھیجا کہ جاؤ ان کے پہنچنے سے پہلے جاؤ، اور جو شرک کا مرکز ہے، بابا کا جو مزار ہے، اسے ڈھا دو، جل آگ لگا دو۔ چنانچہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ اصل میں کہاں تھے؟ وہیں کے رہنے والے تھے، وہیں کے، اور عروہ ابن مسعود جس کا بھی ذکر آیا ان کے بھتیجے تھے ہمارے خیال سے، مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور عرب کے مشہور ذہیل اور چالاک لوگوں میں ان کا شمار ہوتا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں سیرت کتابوں میں آتا ہے جب لے کر کے گئے تو عورتیں نکل کر کے رونا شروع کر دی ہیں، اس لیے کہ جانتے ہیں مزاروں پر زیادہ کون جاتی ہیں؟ جی بھیڑ کس کی رہتی ہے؟ زیادہ عورتوں کی رہتی ہے نا، انہیں بابا ذرا بزادہ لگاؤ رہا کرتا ہے، اس لیے کہ جاہل ہوتی ہے، شیطان کا زور ان کے اوپر زیادہ چل جایا کرتا ہے کہ نہیں؟ مسجد میں تو عورتوں کیا کہنے بھائی، مسجد میں عورتوں کی نماز نہیں ہوتی ہے، ہمارا فتویٰ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں؟ دیتے ہیں نا مولوی لوگ فتویٰ کہ مسجد میں عورتوں کی نماز نہیں ہوتی ہے، اللہ کے گھر میں عورتیں نہیں آ سکتی ہیں، اور بابا کے دربار میں عورتیں کسی کو دیکھا روکتے ہوئے؟ کسی نے روکا؟ یہ جہالت دیکھیے ہمارے یہاں کی۔ تو عورتیں اپنے بچوں کو لے کر کے رونا شروع کر دیا اور کہا اے مغیرہ دیکھو خبردار ہو جاؤ، ہمارے بابا تمہارے سے انتقام لیے بغیر نہیں رہیں گے، تمہارے اوپر کوئی مصیبت نہ آ جائے، کوئی پریشانی نہ آ جائے۔ تو مغیرہ ابن ابی شعبہ ہوشیار تھے نا، کیا کام کیا، جب کدال مارا تو کدال ایک طرف گری اور اپنا گر کر کے ہاتھ پیر پٹکنا شروع کر دیا۔
اب بڑے خوش ہو گئے کہ دیکھو ہمارے بابا نے بدلہ لے لیا، ہمارے بابا نے بدلہ لے لیا، ہمارے بابا نے بدلہ لے لیا۔ اب جب دیکھا، جب خوش ہوئے تو اٹھتے ہیں، کہتے ہیں بے وقوف ہو، ان کے اندر کون سی طاقت ہے بدلہ لینے کی؟ میں تمہیں چڑھا رہا تھا، میں تمہیں چڑھا رہا تھا، اور کدال لے کر کے اسے کھودنا، ٹوٹنا، مارنا شروع کیا اور جلا دی، آگ لگا دی۔ تو یہ طائف کا وفد ہے۔ دوسرا ایک وفد ایک آدمی کی شکل میں آیا تھا، ایک آدمی کی شکل میں آیا تھا، دمام بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بنو بکر ہے۔ یہ قبیلہ طائف اور حنین طرف دور کہیں آباد تھا۔ ان لوگوں نے جب دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت دمام بن ثعلبہ اپنے بڑے کو بھیجا۔ ان کی لمبی حدیث بخاری شریف میں، دوسری کتابوں میں ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے ساتھیوں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسجد میں جا کر کے اپنے اونٹ کو مسجد کے دروازے ہی پر باندھ دیا، اور اندر داخل ہوئے، بال بڑے بڑے تھے، یہاں تک کہ 2 چوٹیاں لٹک رہی تھے۔ دیکھیں آپ، بہت لوگ بڑے بڑے بال رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے، چوٹیاں لٹک رہی تھیں، اور دور ہی سے جا کر کہتے ہیں ایکم محمد، ایکم ابن عبد المطلب، اللہم صلی علی محمد، تم میں محمد کون ہے؟ اللہم صلی۔ ظاہر بات ہے وہ ابھی تک رسول مانتے ہی نہیں تھے، تو آپ کی عزت اور تعظیم کیا جانے۔ لوگوں نے کہا کہ وہ جو گورے سے بیٹھے ہوئے ہیں وہی اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے کہا انا ابن عبد المطلب، عبد المطلب کا بیٹا میں ہوں۔ کہا کہ اے عبد المطلب کے بیٹے، میں کچھ سوال کرنے والا ہوں، لیکن ذرا بڑا سخت سوال ہوگا، الٹا سوال ہوگا، برا نہ مانیے گا۔ بڑا سوال ہوگا لیکن اسے برا نہ مانیے گا۔ آپ نے کہا جو کچھ پوچھنا ہے پوچھو، تم جو کچھ پوچھنا ہے پوچھو۔ پھر اس کے بعد کہتے انشدک اللہ الہک و الہ آبائک و الہ من قبلک و الہ من ہوا قائم بعدک۔ ذرا دیکھیے، میں اس اللہ کا واسطہ آپ کو دیتا ہوں جو آپ کا معبود ہے، آپ سے پہلے لوگوں کا معبود ہے، آپ کے بعد جو لوگ قیامت تک آئیں گے ان کا معبود ہے۔ کیا اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ کیا اللہ نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے؟ آپ نے کہا کہ ہاں، اس اللہ کی قسم جو میرا رب ہے، مجھ سے پہلے والوں کا رب ہے، میرے بعد جو لوگ آئیں گے ان کا رب ہے، اسی اللہ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا اس اللہ کی قسم، اس اللہ کا واسطہ دے کر کے آپ سے پوچھتا ہوں جو آپ کا رب ہے، آپ سے پہلے لوگوں کا رب ہے اور آپ کے بعد آنے والوں رب کا رب ہے، کیا آپ نے اس بات کو، اللہ نے اس بات کا، کیا اللہ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرنا، اس کے بعد میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا؟ آپ نے کہا کہ ہاں، اسی نے ہم کو یہ حکم دیا ہے۔ ایسے انہوں نے نماز سے متعلق پوچھا، زکات سے متعلق، روزے اور حج سے متعلق پوچھا، اور جب پورے سوال ہو چکے تو ہر چیز کا جواب آپ دیتے گئے تو آپ نے فرمایا، اس نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کہہ کر کے مسلمان ہو گئے، اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان فرائض کے اوپر عمل کروں گا، جس چیز کا آپ نے حکم دیا ہے اس کو میں مانوں گا، جس چیز سے روکا ہے میں اس سے رک جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا، یہ کہہ کر کے وہ چلتے بنے اور کچھ نہیں، جا کر کے اپنے اونٹ کو کھولا اور سوار ہو کر کے چلتے بنے۔ آپ نے کہا یہ 2 چوٹیوں والا اگر سچ کہہ رہا ہے تو جنت میں جائے گا، یہ 2 چوٹیوں والا اگر سچ کہہ رہا ہے تو جنت میں جائے گا۔ سیدھے آئے اپنی قوم کے پاس اور ابھی اپنی سواری سے اترے نہیں، قوم نے جب دور سے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے تھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے تھے نا، آ رہے ہیں، تو ان سے کہا کہ تم کس بات کی خبر لے کر کے آئے ہو، کیا چیز لے کر کے آئے ہو؟ تو پہلا الفاظ جو انہوں نے ادا کیا تھا، کہا تھا کہ بعثت اللات، برا ہے لات کا، اس لیے کہ عزا موجود نہیں، عزا ڈھا دیا گیا تھا، لات موجود تھا نا،
کہا برا ہو لات کا. لوگوں نے کہا کہ اللہ لات سے ڈرو, کہیں تمہارے اوپر کوئی مصیبت نہ آ جائے, تم انہیں برا بھلا گالی دے رہے ہو, کہہ رہے ہو. کہا کہ میں اس شخص کے پاس سے آ رہا ہوں جو ان تمام چیزوں کو باطل قرار دیتا ہے, اور تم لوگوں سے بات کرنا حرام ہے یہاں تک کہ تم لوگ اس دین کو قبول کر لو. چنانچہ تھوڑی دیر میں آپس میں بات چیت ہوتی ہے اور پورے قبیلے کا قبیلہ ایک ساتھ مسلمان ہو جاتا ہے. اس ذکر کرنے کے بعد عبداللہ بن عباس بیان فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ کسی قوم کا وفد کسی قوم کی طرف سے نمائندہ بن کر کے آنے والا اپنی قوم کے لیے اتنا خیر اندیش ثابت ہوا ہو, اتنا بہتر ثابت ہوا ہو کہ سارے کے سارے قوم کے لوگ مسلمان ہو گئے. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں ان دنوں میں ایک اور کام کیا, بات دیر نہ ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور دراز میں جو لوگ مسلمان ہو رہے تھے, ظاہر بات ہے ان کو تعلیم کا بھی مسئلہ تھا, انہیں دین سکھانے کا بھی مسئلہ تھا, اور ان کے درمیان جو مسئلے پیش آئیں اس بارے میں بتانے کا ہی مسئلہ تھا. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں عمال بھیجنا شروع کر دیا, اپنے داعیوں کو بھیجنا شروع کیا, دعوت دینے والوں کو بھیجنا شروع کیا. متعدد دعات کا ذکر آتا ہے. چنانچہ یمن کے مختلف علاقے میں 2 صحابی کو آپ نے ایک ساتھ بھیجا تھا, حضرت معاذ بن جبل کو اور ابو موسیٰ اشعری کو. صحیح بخاری شریف میں ہے کہ آپ نے ان لوگوں دونوں سے کہا تھا کہ یسرا ولا تعسرا, بشرا ولا تنفرا, وتتابعا ولا تختلفا. دیکھو آسانی سے کام لینا, لوگوں کے لیے کسی چیز کو مشکل نہ بنا دینا, لوگوں کو قریب کرنا, لوگوں کو اپنے سے دور نہ کرنا, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے کام کرنا, باہم اختلاف نہ کرنا. یہ کہہ کر کے بھیجا. حضرت معاذ بن جبل کو ایک علاقے میں انہیں وصیت کی, بخاری شریف وغیرہ میں اس کا ذکر ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اے معاذ تم ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں, سب سے پہلے انہیں اس بات کی دعوت دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں. اگر اس چیز کو مان لیں تو بتانا کہ اللہ نے ان کے اوپر 5 وقت کی نماز بھی فرض کی ہے. اگر اس کو مان لیں تو کہنا اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں زکوٰۃ فرض کی ہے. یعنی اس قسم کی وصیت کرتے رہے. بلکہ مسند احمد میں ساتھیوں ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع دیکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو سواری پر بیٹھایا. حضرت معاذ بن جبل سوار ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جانور کی رسی کو پکڑ کر کے آپ نیچے نیچے چل رہے ہیں اور آپ انہیں وصیت کرتے جا رہے ہیں کہ ایسا کرنا, یہ کرنا, وہ کرنا. جب واپس ہونا ہوا اور آپ ایک جگہ ٹھہر گئے تو آپ نے کہا کہ یا معاذ, اے معاذ, ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد ہماری تمہاری ملاقات نہ ہو سکے. اے معاذ, اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ تم مدینہ منورہ آؤ تو تمہارا گزر میری قبر کے پاس سے ہوگا, میری مسجد کے پاس سے ہوگا. یہ سننا تھا. کہتے ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کی محبت میں رونا شروع کر دیے. کہا اے اللہ کے رسول آپ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اب اشارہ ہو گیا تھا کہ اب دنیا میں آپ کے رہنے کے وقت کیا ہیں, محدود ہیں. اس لیے کہ جو پیغام لے کر کے آئے تھے وہ پیغام اب تقریباً پورا ہوتا نظر آ رہا ہے. تو روایت میں ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رونا شروع کر دیے اور کہا اے اللہ کے رسول یہ کیا فرما رہے ہیں آپ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل کو محبت سے دیکھ نہیں سکے, ان کے روتے کو دیکھ نہیں سکے. اپنے ساتھی اپنے محبوب کے روتے کو آپ نہیں دیکھے. آپ نے مسجد نبوی کی طرف آپ نے رخ کیا اور ایک بات کہی جو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے خوشخبری کی چیز ہے. آپ نے فرمایا اے معاذ ان اولیائی المتقون, میرے محبوب, میرے دوست, قیامت میں میرے ساتھ رہنے والے لوگ کون ہیں؟ وہ متقی اور پرہیزگار ہیں, جو دین کے احکام پر عمل کرتے ہیں, دین سے منع ہوئی چیزوں سے رک جایا کرتے ہیں. وہ میرے محبوب ہیں. حیث کانوا, چاہے جہاں کے رہنے والے ہیں, چاہے جس قبیلے کے رہنے والے ہیں, وہ ہمارے محبوب ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا. اس طریقے سے یمن کے ایک علاقے بنو حمدان کی طرف حضرت خالد بن ولید کو بھیجا, وہ وہاں پر گئے. حضرت خالد بن ولید کے بعد اپنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا.
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسی قوم کے پاس بھیج رہے ہیں جو ہم سے بڑے ہیں، ہم سے عمر میں بڑے ہیں، میں ان کے بارے میں کیسے فیصلہ کروں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور کہا کہ جاؤ دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرو۔ حضرت علی بیان فرماتے ہیں آپ نے کہا تھا اللہم اہد قلبہ وثبت لسانہ، اے اللہ ان کے قلب کو ہدایت دے اور ان کے زبان کو درست کر۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے دو فیصلوں میں کبھی مجھ سے غلطی نہیں ہوئی ہے۔ علی کل حال اس سال میں کہ یعنی 9ویں سال سے متعلق اور 10ویں کی ابتدا سے متعلق دو ایک باتیں اور بھی ہیں کہ اسی سال چند اہم وفیات ہوئی ہیں ساتھیوں، یہ چیز بھی ہمارے آپ کے فائدے کی ہے۔ چند لوگوں کو اسی سال میں وفات ہوئی۔ سب سے زیادہ قابل ذکر وفات اس دنیا میں سب سے بڑے منافق، اس دنیا کے سب سے بڑے منافق، عہد نبوی میں فتنہ پیدا کرنے والے، مسلمانوں کے اندر لڑائی ڈالنے والے سب سے بڑے منافق عبداللہ ابن ابی کا انتقال اسی سال ہوا ہے۔ چنانچہ اسی 9ویں ذی الحجہ ذی القعدہ کے مہینے میں اس کا انتقال ہوا۔ لیکن ساتھیوں باعث عبرت یہ ہے، باعث عبرت ہے، اس لیے میں یہاں ذکر کر رہا ہوں کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی اگر کسی کو ہدایت نہیں دینا چاہتا تو دنیا کی کوئی طاقت حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایت نہیں دے پاتے۔ ہمارے یہاں یہ جو جھوٹے اور موٹے غلط قصے بیان کرتے ہیں کہ فلاں پیر کے ہاتھ میں لوگوں کا دل ہے جیسا چاہیں پھیر دیں، اس سے بڑی جھوٹ دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ دلوں پر صرف اور صرف کس کو اختیار حاصل ہے؟ اللہ تعالیٰ کو۔ یہ ایسی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دی ہے۔ اس لیے یہ چیز میں ذکر کر رہا ہوں۔ تو ابی ابن کعب کا جب انتقال کے وقت قریب آیا اور موت کے آثار اس کے اوپر ظاہر ہوئے تو آپ اس کے پاس تشریف لے گئے اور کہا کہ اے عبداللہ، ابی ابن کعب کہا نعوذ باللہ من ذالک، تو پکے مسلمان عبداللہ ابن ابی کہا کہ اے عبداللہ میں تمہیں روکتا رہا کہ یہودیوں کے ساتھ تعلقات نہ رکھو، یہودیوں سے محبت نہ کرو، لیکن وہ بدبخت کیا کہتا ہے؟ اسعد ابن زرارہ نے یہودیوں سے بڑی نفرت رکھی، کیا فائدہ ہوا اس کا؟ اسعد ابن زرارہ کا قصہ کیا ہے؟ شروع سیرت میں اس کا بیان آ چکا ہے، ہجرت کے موقع پر۔ دیکھتا ہوں درس کے آخر تک اس کو میں ٹالتا ہوں، دیکھوں کسی کو یاد ہے کہ نہیں یاد ہے۔ تو اس نے کیا کہا؟ اسعد ابن زرارہ نے یہودیوں سے بڑی دشمنی رکھی، لیکن اس کا کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں۔ جب دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات بننے والی نہیں ہے تو آپ وہاں سے چلے آئے۔ اللہ کا کرنا یہ کہ بغیر توبہ کے وہ دنیا سے چلا گیا۔ لیکن اس کے بیٹے جس کا نام عبداللہ تھا، عبداللہ ابن ابی جن کا نام عبداللہ تھا، وہ نہایت ہی نیک اور صالح اور پکے مسلمان تھے۔ اس کی وفات کے بعد آپ کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قمیص مبارک دے دیجئے، میں اپنے باپ کو کفن دے رہا ہوں گا، اس لیے کہ باپ سے محبت تو ہوتی ہے، اور چلیے آپ اس کے نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیرہن مبارک اسے لے کر کے دے دیا۔ بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبر سے نکالا اور اس کے منہ میں اپنا لعاب مبارک ڈالا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے، حضرت عمر بخاری شریف کے اندر روایت ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ بالکل سامنے آ گئے، کہا اے اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کو اس کی جنازہ پڑھنے سے منع کیا اور آپ نماز پڑھائیں گے؟ یہ منافق ہے، آپ اس کی نماز پڑھائیں گے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابن خطاب ہٹو، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ آپ ان منافقوں کی دعائیں مغفرت کریں یا نہ کریں، اگر آپ 70 بار بھی ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرنے والا نہیں ہے۔ آپ نے کہا اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ چاہے میں ان کے لیے جنازہ کی نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں،
اور اگر مجھے معلوم ہو جاتا، یہ نبی رحمت کی رحمت دیکھیے ساتھیو، آپ نے کہا اگر مجھے معلوم ہو جاتا کہ اگر میں 71 بار اس کے لیے دعائے مغفرت کروں تو اللہ تعالیٰ بخش دے گا، تو میں 70 سے زائد بار اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ دعائے مغفرت کرو یا نہ کرو، اگر 70 بار بھی آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں پھر بھی اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا. آپ نے کیا فرمایا کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے. حالانکہ ساتھیوں زندگی بھر اس نے آپ کو تنگ کیا ہے. اس روئے زمین پر سب سے بڑا دشمن آپ کا جو رہا ہے وہ عبداللہ ابن ابی رہا. حالانکہ اس بدبخت نے یہاں تک نہیں چھوڑا کہ آپ کی سب سے پیاری بیوی، سب سے پاک باز بیوی، دنیا کی عورتوں میں سب سے بڑی عالمہ عورت، جس کی برات اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان سے نازل فرمائی ہے، جس کی شان میں قیامت تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا. 16 آیتیں قرآن مجید کو ان کے بارے میں نازل ہوئی ہیں. ان کے اوپر زنا کا الزام لگاتا ہے. لیکن نبی رحمت کی رحمت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی کیا فرمائے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ اگر 71 بار میں اس کے لیے دعائے مغفرت کروں تو اللہ تعالیٰ بخش دے گا تو میں اس کے لیے 71 بار کرتا. آپ نے نماز جنازہ پڑھائی، اسے قبر میں اتارا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بعد سختی سے منع کر دیا. لا تصلی ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ. ان منافقوں میں سے اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو نہ آپ اس کے جنازے کی نماز پڑھیے اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوئیے. آپ اللہ نے سختی سے منع کر دیا ہے. تو باعث عبرت یہ ہے ساتھیوں کہ آپ نے اگرچہ اپنا لعاب مبارک، کتنا پیارا ہوگا آپ کا لعاب، ذرا سوچیں آپ کتنا پیارا ہوگا آپ کا پیرہن، کتنے پیارے ہوں گے آپ کے دستے مبارک کہ آپ نے قبر میں کہاں اپنے ہاتھ سے ڈالا ہے. آپ نے اس کے لیے دعا کی کہ اللہم اغفر لحینا و میتنا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اسے نہیں بخشا ہے. تو یہ باعث عبرت ہے ان لوگوں کے لیے کہ ارے میرا باپ تو ایسا تھا، میرے خاندان میں تو اتنے بڑے عالم تھے، میرے علاقے میں تو اتنے بڑے قاضی ہیں، تم کیا ہو بتاؤ. اللہ کے ہاں خاندان نہیں دیکھا جاتا، علاقہ نہیں، لیکن کیا دیکھا جاتا ہے؟ عمل دیکھا جاتا ہے. تو کیا عمل کر کے آیا ہے؟ تو حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبارک بھی اس کے لیے، پیرہن مبارک بھی اس کے لیے کوئی مفید ثابت نہیں ہوا، وہ گیا جہنم ہی میں گیا ہے. وہ اسی ساتھیوں دنوں نجاشی کی بھی موت ہوئی ہے اسی سال. نجاشی حبشہ کا بادشاہ تھا اور مسلمان ہو گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس دن اس کا انتقال ہوا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کی خبر دے دی اور آپ نے فرمایا قد توفی اليوم رجل صالح من الحبش، حبشہ کا ایک نیک آدمی آج انتقال کر گیا ہے، وہاں اس کی جنازے کی نماز پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ اپنے ایمان کو، دین کو چھپائے ہوئے تھا. آؤ اس کے جنازے کی نماز پڑھتے ہیں. چنانچہ آپ صحابہ کرام کی سب بندی کرائے اور بے نہیں ویسے ہی نماز پڑھائی جیسے ایک جنازے کی نماز آپ پڑھتے تھے. یہیں سے علماء نے لیا ہے کہ کسی بڑے کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھی جا سکتی اگرچہ وہاں پر موجود نہیں ہے. تو آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی. اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، بڑی پیاری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا ہے. یہ حضرت عثمان بن عفان کے عقد میں تھی. یہ اسلام سے پہلے ابو لہب کے بیٹے عتبہ کے نکاح میں تھی، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی. جب آپ نے اسلام کا اعلان فرمایا، اسلام کی دعوت دینے لگے، ابو لہب آپ کا مخالف ہوا تو آپ کو زد کرنے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے آپ کی بیٹی کو طلاق دلوا دیا تھا. ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئیں اور 8 سال 9 سال گزر گئے، ان کی شادی نہیں، سال گزرے تھے ان کی شادی نہیں ہوئی. جس دن آپ کی بیٹی رقیہ کا انتقال ہوا ہے غزوہ بدر کے موقع پر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم سے تو عثمان کی شادی کر دی. اور جب 9 ہجری میں ان کا انتقال ہوا تو آپ نے فرمایا تھا کہ اگر میری 10 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں انہیں عثمان کے نکاح میں
دے دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے انہیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی مدد سے انہیں قبر میں اتارا ہے۔ یہیں سے علماء نے یہ مسئلہ لیا ہے کہ غیر محرم مرد غیر محرم عورت کو جو اس کی محرم نہیں ہے اسے قبر میں اتار سکتا ہے، اس کے جنازے کو کندھا دے سکتا ہے۔ ہمارے یہاں جو مشہور ہے کہ ہاں بھائی غیر عورت کو کندھا نہیں دینا چاہیے اتارنا، یہ بات غلط ہے۔ صحیح بخاری شریف کی یہ روایت ہے۔ علی کل حال ساتھیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے واپس ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفود کے استقبال میں مشغول ہو گئے تھے، لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے، مشغول ہے۔ حج کا جب زمانہ آیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو حج کے لیے بھیجا ہے، صحابہ کرام کی ایک جماعت کو دے کر کے حج پر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے نہیں گئے، جس کی دو وجہ علماء بتاتے ہیں۔ حج فرض ہو گیا تھا، ایک تو یہ ہے کہ آپ کے پاس لوگ اس قدر مسلمان ہونے کے لیے آ رہے تھے کہ آپ کو جانے کا موقع نہیں تھا، دوسری یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند نہیں تھا کہ آپ حج کریں تو آپ کے ساتھ مشرک بھی حج کر رہے ہوں۔ چنانچہ آپ نے امیر حج بنا کر کے 300 مسلمانوں کے ساتھ 9ویں ذی القعدہ کے آخر میں 9ویں ہجری کو آپ نے ابوبکر صدیق کو بھیجا۔ ابھی تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سورہ براءت کے ابتدائی آیتیں دے کر کے بھیجا، اور وہ آیتیں وہ لے کر کے گئے، اور جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خطبہ عرفہ سے فارغ ہوئے تو کہا اے علی آؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کو پیغام دینے کے لیے پہنچانے کے لیے کہا وہ پیغام پہنچاؤ، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام پہنچایا۔ وہ پیغام ساتھیوں چند باتوں پر مشتمل تھا، حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ اسلام اب اس علاقے کا مذہب ہے، اسلام کے بعد اب کوئی دوسرا مذہب یہاں قبول نہیں کیا جائے گا، اور اسلام تمام لوگوں سے، تمام جو لوگ اسلام نہیں قبول کرتے ہیں، اسلام کا اعلان براءت ہے، ان کی کوئی حفاظت اب نہیں۔ دوسری چیز تھی کہ جس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عہد ہے وہ اپنی مدت تک باقی رہے گا، اور جس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عہد نہیں ہے، کوئی عہد نہیں ہے، انہیں 4 مہینہ کی مہلت ہے۔ 4 مہینہ میں یا مسلمان ہو اور یا پھر جزیرہ عربیہ چھوڑ کر کے چلے جائیں، مسلمان ہو یا خاص طور مکہ چھوڑ کر کے وہ لوگ چلے جائیں، ورنہ 4 مہینے کے بعد کسی کو یہاں پر کافر کو یہاں رہنے نہیں دیا جائے گا۔ اور آپ نے وہاں پر اعلان کر دیا کہ بیت اللہ کے قریب کافر اور مشرک نہ بھٹکیں، انما المشرکون نجس، مشرک ناپاک ہیں، فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب بھی وہ نہ آئیں۔ یعنی اس سال تو کافر حج کر لے رہے ہیں، لیکن آج کے بعد سے بیت اللہ شریف کا طواف نہ کوئی مشرک کرے گا اور نہ کوئی آدمی برہنہ حالت میں کرے گا، اس لیے کہ اسلام سے پہلے لوگ ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے۔ کیوں ننگے ہو کر طواف کرتے تھے؟ اس لیے نہیں کہ خانہ کعبہ کی تعظیم ان کے سامنے نہیں تھی، نہیں، بلکہ خانہ کعبہ کی شدت تعظیم میں ایسا کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارا کپڑا جو ہے پتہ نہیں حلال کا ہے کہ حرام کا ہے، ہو سکتا ہے چوری کا ہو، اسی کپڑے کے اندر ہم نے اللہ کے کتنے گناہ کیے ہیں، کتنی نافرمانی کی ہے، لہذا آتے تھے۔ مکے کے جو سردار رہا کرتے تھے، خانہ کعبہ کا جو متولی ہوتا تھا، وہ جب کپڑا دیتا تھا تو اس سے میں طواف کرتا، ورنہ برہنہ ہو کر کے خانہ کعبہ کا طواف کرتا تھا۔ حتیٰ کہ عورتیں بھی برہنہ ہو کر کے طواف کرتی تھی، صرف اپنے سامنے اور پیچھے اتنے بڑے ٹکڑے لگا لیتی تھی بس، اور رات میں طواف کرتی تھی، اور طواف کرتے ہوئے کہتی تھی الیوم یبدو بعضہ او کلہ والذی بدا فلا احلہ، آج میرے جسم کا سارا حصہ یا کچھ حصہ ظاہر رہے گا۔ یہ لوگ طواف کر رہی تھی نا، البتہ جو حصہ میرے جسم کا ظاہر ہے اس کا دیکھنا میں کسی کے لیے حلال نہیں کرتی۔ تو عورتیں بھی اور مرد بیت اللہ کا طواف ننگے برہنہ کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد سے کوئی بیت اللہ کا طواف برہنہ نہیں کرے گا، اور نہ ہی کوئی مشرک کرے گا۔
اس کے بعد ایک اعلان یہ بھی تھا کہ اس جزیرہ میں کسی سے اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول نہ کیا جائے گا، جزیرہ عربیہ میں کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور آخری بات جو سب سے اہم تھی، اس نے آپ نے بتایا کہ جنت میں وہی شخص جائے گا جو مومن ہوگا، جنت میں وہی جائے گا جو، کوئی کافر جنت میں نہیں جائے گا۔ اسی لیے جو شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار نہیں کرتا ہے، خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد، وہ چاہے اپنے مذہب کے مطابق اللہ کی کتنی عبادت کیوں نہیں کر رہا ہے، اللہ کے بندوں کی کتنی خدمت کیوں نہیں کر رہا ہے، کتنا نیک کام ہی کیوں نہیں کر رہا ہے، لیکن وہ نجات پانے والا نہیں ہے اگر اس کے اندر توحید نہیں ہے۔ تو بہت سے لوگوں سے کہو کہ یہ کام کرتے ہو چھوڑ دو، کہو کہ ارے ہم تو نیکی کے کام تو کرتے ہیں، اتنا خرچ تو کرتے ہیں، یہ چیز نہیں ہے، اصل بنیاد ہے توحید۔ اگر تمہارے اندر پائی نہیں جا رہی ہے تو تمہارا کوئی نیکی قبول نہیں کی جائے گی۔ اب آج کے درس کی آخری کڑی آپ کے سامنے پیش کر کے میں اپنی بات کو بند کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں جیسا کہ بتایا، یہ 9 سال یا 10 سال یہ کس کا تھا؟ وفود کا سال تھا۔ اب جب وفود کی آمد کا سلسلہ ختم ہوتا نظر آیا، پورے جزیرے عربیہ پر اب اسلام ہی کا بول بالا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی کی آواز ہے، اللہ اکبر ہی کی آواز اب آ رہی ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کا وقت قریب تھا، لیکن ابھی تک ساتھیوں دین کی ایک رکن کی، اسلام کے ایک رکن کی تعلیم باقی تھی۔ وہ کیا؟ حج۔ ابھی تک آپ نے حج نہیں کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ تو کیا ہے، لیکن حج، البتہ ہجرت سے پہلے آپ حج کرتے رہے ہیں، ہجرت سے پہلے آپ حج کرتے، لیکن ہجرت کے بعد 9 سال گزر گئے، 10واں سال شروع ہونے جا رہا تھا، لیکن آپ نے کوئی حج نہیں کیا تھا۔ لیکن جب آپ کا کام اس دنیا میں جس کام کے لیے آپ آئے تھے، کس کام کے لیے آئے تھے؟ جی، اسلام کو، دین کی دعوت کے لیے، آپ نے دین کی دعوت مکمل کر لی۔ جزیرے عربیہ پر اب اسلام کا ہر طرف بول بالا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذی القعدہ 26 ذی القعدہ 10 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے نکلے، اور آپ نے پورے علاقے میں اعلان کر دیا کہ اس سال اللہ کے رسول حج کرنے جا رہے ہیں، جو کوئی آدمی جانا چاہے جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھیوں کتنے لوگوں نے حج کیا ہے، اس کی صحیح تعداد بیان نہیں کی جا سکتی۔ کہا جاتا ہے 40,000 لوگوں نے، کہا جاتا ہے کہ 1,00,000 لوگوں نے آپ کے ساتھ حج کیا۔ صحیح مسلم شریف کے اندر روایت ہے جابر بن عبداللہ، جنہوں نے حج نبوی کا قصہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحلیفہ سے احرام باندھ کر کے نکلے اور آپ اوپری زمین پر گئے ہیں، تو میں آپ کے آگے دیکھتا تو لوگ ہی لوگ دکھائی دے رہے ہیں، آپ کے پیچھے دیکھا تو لوگ ہی لوگ دکھائی دے رہے ہیں، دائیں دیکھتا تو لوگوں کا ایک سمندر ہے، بائیں دیکھتا تو لوگ ہی لوگ دکھائی دے رہے ہیں، یعنی چاروں طرف آدمی ہی آدمی دکھائی دے رہے ہیں۔ اور ظاہر بات اگر 40,000 بھی آدمی ہو تو کچھ معمولی نہیں رہا کرتے، کہ معمولی رہتے ہیں۔ ہماری آپ کی نظر وہاں تک شاید نہ پہنچے جہاں تک ان کا سلسلہ رہے گا۔ تو اتنے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر نکلے، اور 1 مہینہ تقریباً مدینہ منورہ سے دور غائب رہ کر کے آپ ذی الحجہ کے اخیر میں، ذی القعدہ 26 ذی القعدہ کو نکلے تھے آپ، اور تقریباً 24 ذی الحجہ کو آپ دوبارہ مدینہ منورہ واپس آئے۔ مدینہ منورہ آنے اور جانے، مکہ مکرمہ آنے اور جانے کے راستے میں بہت سے عجیب و غریب حادثات پیش آئے، جس کے ذکر کا یہ موقع نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کے حج کا بیان اور اس کی تفصیلات یہ ایک مستقل موضوع ہے جو آج نہیں رکھی جا سکتی۔ اسی راستے میں ایک دردناک راستہ، ہمارے دردناک واقعہ اور ہمارے آپ کے لیے جو باعث عبرت ہے وہ پیش آیا۔ صحیح بخاری شریف میں ہے، ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے اور آپ کا گزر ابوا کے پاس سے ہوا، جہاں آج مسیجید نامی شہر آباد ہے۔
ابوا، ابوا کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے پہلے؟ ابوا میں کیا ہے؟ کسی کو معلوم؟ ابوا، جی، ابوا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مدفون ہے، وہیں ان کا انتقال ہوا، مدینہ منورہ آئی تھی، واپس جا رہی تو ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، جب اس کے قریب سے گزرے تو آپ کو اپنی ماں یاد آ گئی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ، ساتھیوں قابل غور ہے کہ اللہ جبار ہے، اللہ قادر مطلق ہے، اللہ کے ارادے میں کسی کو ساتھیوں ذرہ برابر ہے۔ بڑی بھول میں ہیں لوگ، بڑی غفلت میں ہیں، جو مجبور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا ساجی بنا کر رکھا ہے۔ اللہ کے ارادے اور مرضی میں کسی نبی اور کسی ولی کو ایک ذرے کے برابر بھی حصہ حاصل نہیں ہے، وہ مختار کل ہے۔ کسی کو اس نے ایک زمین کے ایک ذرے پر اختیار نہیں دیا ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس سے لگا، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، اٹھا کر کے دیکھ لیجئے گا صحیح بخاری شریف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وہاں سے گزر ہوا، ظاہر بات آپ ویسے ہی رحیم تھے، ہم اور آپ اپنی ماں کے قبر کے پاس سے گزرے تو کیا گزرے گی ہمارے آنکھ کے دل پر؟ چہ جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ رحم کرنے والے تھے، آپ کا وہاں سے گزر ہوتا ہے، آپ کا دل بھر آیا، آپ نے اللہ تعالیٰ سے اجازت چاہی کہ اے اللہ تعالیٰ، مجھے اگر اجازت مل جائے تو میں اپنی والدہ کی قبر پر کھڑے ہو کر ان کے لیے دعائے مغفرت کر لوں، ان کی مغفرت کے لیے میں اللہ تعالیٰ تجھ سے دعا مانگ لوں۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی ساتھیوں۔ ذرا سوچیں آپ، اجازت کون مانگ رہا ہے ساتھیوں؟ دنیا کا سب سے عظیم انسان، اللہ کے نزدیک دنیا کا سب سے پیارا انسان، اللہ کے نزدیک دنیا کا سب سے معظم انسان ہے جو اجازت مانگ رہا ہے، اور کس کے لیے؟ غیر کے لیے نہیں، اپنی والدہ کے لیے، اپنی والدہ کے لیے۔ لیکن اللہ نے اجازت نہیں دی کہ آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کیجیے۔ البتہ یہ اجازت آپ نے مانگی کہ اے اللہ تعالیٰ، مجھے والدہ کے قبر کی اجازت تو دے دے، یعنی میں وہاں جا کے دعائے مغفرت نہ کروں، لیکن جا کے قبر پر تو میں کھڑا ہو جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قبر کی زیارت کی اجازت دے دی۔ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر تشریف لے گئے اور رونے لگے، یہاں تک کہ آپ نے اپنے گرد رہنے والے لوگوں کو رلا دیا، اور آپ نے کہا یہ ام محمد کی قبر ہے۔ یہ کس کی قبر ہے؟ یہ ام محمد کی قبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی تو اللہ نے مغفرت کی اجازت تو نہیں دی، البتہ زیارت کی اجازت دے دی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں اس حج کے موقع پر آپ نے متعدد خطبے دیے۔ عرفہ کے میدان میں آپ نے خطبہ دیا، مزدلفہ میں آپ نے، منی میں آپ نے خطبے دیے، اور اس کے اندر اسلام کی تعلیم کو آپ نے کھول کھول کر کے بیان کر دیا۔ اولاً تو لوگوں سے آپ نے یہ کہا کہ اے لوگوں، مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، شاید اس کے بعد میں دوبارہ حج نہ کر سکوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے حقوق کا، ان کی جان، مال اور عزت کے محفوظ رہنے کا اعلان فرمایا۔ ان دماءکم واموالکم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا۔ یاد رکھو، تمہارا آپس میں ایک دوسرے کا مال، ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کا خون دوسرے پر حرام ہے۔ جس طریقے سے اللہ نے اس شہر کی، اس دل کی حرمت رکھی ہے، اس شہر کی حرمت رکھی ہے، اور اس مہینے کی حرمت رکھی ہے، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے میدان میں اور منی کے اندر جاہلیت کی تمام رسمیں اور جاہلیت کی تمام عادات کا خاتمہ کر دیا۔ جیسے جاہلیت کی ایک رسم تھی جو آج ہمارے یہاں ساتھیوں لوٹ کر کے آئی ہے، کہ اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کر دیتا تھا تو اگر وہ نہیں پکڑا جاتا تھا تو اس کے خاندان کے کسی آدمی کو قتل کیا کرتے تھے۔ حالانکہ اسلام یہ کہتا ہے جو مجرم ہے اسے ہی قتل کیا جائے، اس کے خاندان میں کسی کو قتل نہ کیا جائے، لیکن ہمارے یہاں تو اس کا بھائی مل جائے، اس کا بیٹا مل جائے، اس کا چچا بھائی مل جائے، اس کا کوئی رشتہ دار مل جائے، اسے قتل کر دو۔
یہ جاہلیت کی رسم ہے. آپ نے کہا تھا کہ الا ان کل شیء من امر الجاہلیت موضوع تحت قدمی ھذا. جاہلیت کی جتنی رسمیں ہیں آج میں اسے اپنے پیر کے نیچے رونت دے رہا ہوں. آج کے بعد سے کوئی مسلمان اس کا اعلان نہ فرمائے. اور آپ نے فرمایا جاہلیت کے تمام خون معاف ہیں. یعنی اگر زمانے جاہلیت میں کسی نے کسی کو قتل کیا تھا تو اب کسی کو اس کے بدلے قتل، اس کے خاندان کو، اور سب سے پہلے میں اپنے ہی خاندان کے ایک خون کو رائے گاہ کر رہا ہوں. جاہلیت کا سود تمام کا تمام رائے گاہ ہے. اب سود نہیں لیا دیا جائے گا. بدقسمتی سے ساتھیوں آج وہی جاہلیت کی رسمیں ہمارے اندر دوبارہ واپس آ رہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق کا اعلان کیا اور شوہر پر ان کے حقوق کو یاد دلایا. اور آپ نے جو اہم بات بتائی کتاب اور سنت کی پیروی کی آپ نے دعوت دی. چنانچہ آپ نے مینا کے اندر کہا تھا کہ اے لوگو، شیطان اب تو اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرہ عربیہ میں مسلمان اس کی عبادت کریں گے یا اس شہر میں اس کی عبادت کی جائے گی. البتہ اس سے مایوس نہیں ہوا ہے کہ وہ تمہارے درمیان لکڑیاں لگاتا رہے گا، ایک دوسرے سے لڑاتا رہے گا. تو یاد کر لو تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. جب تک تم اس پر مضبوطی سے عامل رہو گے کبھی بھی صحیح راستے سے بھٹکو گے نہیں. وہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے اعلان فرمایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 14 یا 15 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ سے واپس ہوئے. مکہ مکرمہ میں جب آپ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی جیسے ہم نے کہا اپنے حج پر نکلنے سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف گورنر بنا کر کے بھیجا تھا. حضرت علی وہاں پر گورنری کا کام انجام دے رہے تھے، قاضی کا کام انجام دے رہے تھے، اور وہیں سے حج کرنے آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اور آپ سے مکے میں آ کر کے ملے تھے اس وقت جب آپ کی عمرے سے فارغ ہو چکے تھے. قصہ لمبا ہے. تو کچھ لوگوں نے آ کر کے حضرت علی کی شکایت کی تھی کہ یہ ایسے سختی سے کام لیتے ہیں، ہم کو یہ نہیں دیتے، ہمارے اوپر یہ کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کچھ بولنا مناسب نہیں سمجھا. کیوں؟ اس لیے کہ بڑی بھیڑ ہے، عقل مند لوگ بھی ہیں، غیر عاقل بھی ہیں، عام جاہل لوگ بھی ہیں. جو کچھ آپ بیان کریں گے اسے لوگ سمجھ نہیں پائیں گے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے رخصت ہوئے اور جب رابغ پہنچے ہیں تو رابغ سے 25 کلومیٹر مشرق کی طرف ایک بڑا مشہور تالاب تھا جسے خم کہا جاتا تھا. خرار نامی وادی تھی، وہاں پر ایک تالاب تھا جسے خم کہا جاتا تھا. وہاں پر آپ ٹھہرے ہوئے تھے. تو وہاں پر آپ نے 18 ذی الحجہ کو، اتوار کا دن تھا، 18 ذی الحجہ تھا، آپ نے ایک خطبہ دیا تھا غدیر خم کے پاس، جہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ نے بہت سی چیزیں بتائی. اور وہیں پر آپ نے پہلی بار یہ اعلان کیا تھا کہ اے لوگو، ممکن ہے کہ میرے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا بلانے والا آئے اور میں چلا جاؤں. پہلی بار آپ نے اپنی وفات کے بارے میں وہاں پر گویا صراحت کی تھی کہ اے لوگو، ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بلانے والا آئے اور میں چلا جاؤں. اور باتیں آپ نے بیان کی اور وہاں پر کہا آپ نے کہ علی جس کا دوست ہے میں اس کا دوست ہوں. اے اللہ، جو ولی سے دوستی کرے اس سے تو بھی دوستی کر، اور جو ولی سے دشمنی نفرت کرے اس سے تو بھی نفرت کر. لوگوں کو بتایا اور یہ سبق دیا کہ اگر ہم جتنے حاکم بھیجتے رہیں گے، اگر ہر چھوٹی بڑی بات پر لوگوں کی شکایت کرتے رہو گے تو کیسے کام چلے گا. آپ نے اس طریقے سے نپٹایا. اسی بات کو شیعہ حضرات بڑے لے کر کے بہت آگے بڑھاتے ہیں، اور یہاں پر اپنی آج بھی عید مناتے ہیں. وہ غدیر خم یعنی 18 ذی الحجہ کو وہ عید غدیر مناتے ہیں اور اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں اسی دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا اعلان فرمایا، جبکہ جھوٹ اور غلط ہے. آپ نے کہیں یہ نہیں کہا تھا کہ میرے بعد وہ خلیفہ بنیں گے. اور جہاں تک دوستی کا تعلق ہے تو ہر مسلمان ایک دوسرے کا
دوست ہے. لیکن حضرت علی کے بارے میں خصوص طور پر وہاں پر کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہ لوگ ان کی شکایتیں لے کر کے آئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ ہم نے کہا 24 یا 25 ذی الحجہ کو آپ مدینہ منورہ واپس آئے. آپ ذی الحجہ کے باقی دن مدینہ منورہ میں گزارا. محرم کا مہینہ جو 11 ہجری کا آیا گزارا. سفر کے مہینے میں آخر میں آپ نے ایک لشکر تیار کیا، بہت بڑا لشکر. یہ لشکر آپ نے حضرت اسامہ ابن زید کی قیادت میں شام کی طرف بھیجنا چاہا. حضرت اسامہ ابن زید کی قیادت شام کی طرف بھیجنا چاہا. اپنے دستے مبارک سے آپ نے اس کو جھنڈے کو باندھا. سفر کے مہینے میں آپ نے اس لشکر کو رخصت کیا. ابھی یہ لشکر چند کلومیٹر ہی گیا تھا جہاں جرف آج واقع ہے، جہاں جرف واقع ہے وہاں گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شروع ہو گئی. وہ بیماری جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحتیاب نہیں ہو سکے، وہ لشکر وہیں پر ٹھہر گیا، وہیں پر ٹھہر گیا، اس لیے کہ آپ کی بیماری شروع ہو گئی تھی. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو اس لشکر کو آپ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا تھا. اس کو بھیجا ہے جو شام کی طرف گیا تھا کچھ لوگوں کی سرکوبی کے لیے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا واقعہ کیسے ہے، کس طرح ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلی مجلس میں آپ کے سامنے رکھی جائے گی، جو اس کڑی کی آخری مجلس ہوگی. چند باتیں اور رہ جائیں گی، پھر کسی مجلس میں اس کا ذکر کیا جائے گا. ایک بات تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے مرض یعنی وفات جس بیماری میں آپ کی وفات ہوئی تھی، اس بیماری کے درمیان میں آپ نے کیا کیا خصوصی وصیتیں فرمائی تھی، یہ بھی ایک مستقل درس چاہتا ہے. اور دوسری بات، جیسا کہ شروع درس میں ہم نے رکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننے اور پڑھنے کا سب سے اہم مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو اپنائیں. تو 24 گھنٹے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے رہا کرتی تھی، آپ کی زندگی کے شب و روز رات و دن کیسے رہا کرتے تھے، ایک درس یہ بھی چاہتا ہے، لیکن اسے تھوڑا سا کچھ بعد میں آپ کے سامنے رکھا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سیرت اور آپ کی تعلیم کی محبت ڈال دے. اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی محبت اور جذبہ پیدا کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جب تک زندہ رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر زندہ رکھے، اور جب ہماری آپ کی وفات ہو تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے سائے تلے ہمارا اور آپ کا حشر کرے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.